اللہ کی ذات پر توکل کے بارے میں گفتگو کروں۔ ماشاء اللہ۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد، ہمارا یقین اور ہمارا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ توکل کہتے ہیں اعتماد کو، یعنی کوئی بھی کام کرتے وقت اگر وہ کام نیک ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب بھی کرے گا اور اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ویسے تو نیک کام کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی حمایت میں ایک جماعت چلے یا لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ چلے یا پورے لوگ آپ کے متقد ہو جائیں، یہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی نیک کام کا آغاز کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ضروری ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں اگر بندے کا توکل اللہ کی ذات پر مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ ہر حالت سے اس آدمی کو ہر مشکل حالت سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب مومنوں نے، یہ غزوہ احزاب کی بات ہو رہی ہے، جب مومنوں نے جو صحابہ کرام تھے کافروں کے بہت بڑے لشکر کو دیکھا تو وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تعداد میں کم تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، ساز و سامان جنگی کم تھا، لیکن وہ ان کا اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد تھا، انہیں پتہ تھا کہ ہم جس ایمان اور عقیدے کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ نہیں لڑ رہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ فتح ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری ذات پر بھروسہ کرو گے تو ہر میدان میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، وہ کفار کے بہت بڑے لشکر کو دیکھ کر گھبرائے نہیں کہ ہم تو تعداد میں کم ہیں، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان اور اسلحہ کم ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس کفار کے لشکر کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اور ان کی اطاعت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا کہ الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں مومنین جب منافق یا لوگ ان سے کہتے ہیں کہ کفار کا لشکر تم سے بڑا ہے، یہ سارے مل کر تم پر حملہ کر رہے ہیں تو تم ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ورسول وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کے یقین کے ساتھ لڑتا ہے، حالات کا مقابلہ اللہ کی ذات پر اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، اس کے قدم کبھی نہ لڑکھڑاتے ہیں نہ کانپتے ہیں نہ ڈگمگاتے ہیں، وہ ہمیشہ یقین کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کامیاب ہو گیا تو فبہا، آخرت میں کامیابی میرا مقدر ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں وہ ساز و سامان اور اسلحے کے زور پر اور تعداد کی بنیاد پر جنگ نہیں جیتا۔ مسلمان ساز و سامان اور اسلحے کی بنیاد پر کبھی بھی نہ لڑا ہے نہ جیتا ہے۔ مسلمان جب بھی جیتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسے کے اعتماد پر جیتا ہے۔ مسلمان جب بھی جیتا ہے، آج تو ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں کہا جاتا ہے کشمیر کو آزاد کروا تو کہتے ہیں کہ وہ جی جو ہے نا وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، ہم بھی نیوکلیئر پاور ہے، تو ایک ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی تو فلاں ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ یہ کنسپٹ ہے ہی اسلام کے خلاف۔ اسلام یہ کہتا ہے جہاں پر کلمہ حق بلند کرنا ہے تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے اور تم کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، فتح تمہیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ
کہتے ہیں ہمارا کارساز، ہماری بگڑی بنانے والا، ہمارا کام بنانے والا، ہمیں فتح دینے والا اللہ ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا کارساز ہے. کارساز کا مطلب کیا ہے؟ بگڑی بنانے والا، مصیبت میں کام آنے والا، چارہ گری کرنے والا، امداد کرنے والا، کام کو بنا دینے والا، کام کو کر دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو مومن کا ہمیشہ یہ عقیدہ ہوتا ہے جب بھی مشکل آئے تو یہی کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو بھی سارے ہیں نا، دنیا آپ کو پتہ ہے فانی ہے. اگر ہمارے والدین ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں. والد کا اس کے بچے سہارا ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے کسی کی زندگی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ والد صاحب اچانک دنیا سے چلے جائیں. بچہ ہوتا ہے اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بھروسہ کرنا ہی ہے نا تو اس ذات پر کرو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ اس ذات وحدہ لا شریک پر کرو جس کو کبھی بھی موت نہیں آئی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگیاں بخشنے والا ہے، موت دینے والا ہے، لیکن وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی. اگر اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کرو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو کوئی کسی نیک کام کا پختہ ارادہ کر لے نا تو پھر گھبرا نہیں کہ حالات کیسے ہیں، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ میرے حق میں نہیں ہوں گے، فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لے. تو کام بنانا اس کا کام ہے، انسان کا کام ہے کہ وہ اس کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھے. اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے. نیکی کے کام میں بندہ اگر ایک قدم بڑھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کئی منزلوں کو خود بخود آسان کر دیتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، ہم اس کی ذات پر یقین نہیں کرتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے نا انبیاء کرام کی امتیں دکھائی گئی، لوگوں کی دین کے لیے محنت دیکھیں. آج ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ جماعت نہیں ہے، میرے ساتھ فلاں کی سپورٹ نہیں ہے. ان لوگوں نے سپورٹ کسی دنیا کے سپورٹ کے لیے نہ کام کیا نہ کسی کا حاصل کی ہے، سپورٹ ان کو اللہ کی تھی. وہ ان کے ہاں ایک آدمی بھی کم نہ شمار ہوتا تھا. انسان کی پہچان اس کے نظریات سے ہے، انسان کی پہچان اس کے کردار سے ہے، انسان کی پہچان اس کے دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے پیروکاروں اور اس کے فالوورز کے ساتھ نہیں ہے. انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کس نظریے پر کھڑا ہے، کس بنیاد پر وہ آدمی کھڑا ہے. اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء کرام کی امتیں مجھے دکھائی گی، کسی نبی کے ساتھ ان کا صرف ایک امتی تھا، انہوں نے کئی سال تبلیغ کی تو انہیں کیا اس تبلیغ کا نتیجہ ملا؟ صرف ایک امتی. اللہ کبھی فرماتے ہیں کسی کے ساتھ دو امتی تھے، اور اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا تھا، یہ حدیث پاک الفاظ ہے کہ جس کے ساتھ جنہوں نے کئی سال تبلیغ کی اور پھر بھی ان کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس لیے کہ وہ جو لوگ تھے نا ان کا جو فوکس ہوتا تھا اس بات پر ہوتا تھا کہ جن کے قدم ڈگمگا رہے ہوتے تھے ان کو منافق شمار کرتے تھے. جو لوگ ہمیشہ کسی کا ساتھ دینے میں پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہ لوگ وفادار لوگ نہیں ہوتے، وہ لوگ منافق لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ان لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا محبت کرتے تھے جو خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی فرماتا ہے میں نے کئی نبیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی امتی ایک بھی نہیں تھا. تو اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی. میں نے پوچھا یہ میری امت ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تو اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنی امت کو دیکھوں. تو مجھے کہا گیا کہ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی جماعت. پھر فرمایا دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں. میں نے ادھر دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت دونوں سائڈوں پہ موجود ہے، بہت زیادہ تعداد میں. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور مجھے فرمایا گیا کہ آپ کی امت اس جو یہ جو آپ لشکر، یہ جو اتنا بڑا جمع غفیر دیکھ رہے ہیں نا آپ،
اس میں وہ 70,000 لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی وجہ سے بغیر حساب اور کتاب جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو ہمیشہ نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، ہم لوگ جو ہے صدقات کیوں نہیں دیتے، ہم لوگ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، اتنے ہم لوگ ڈرپوک ہیں کہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جیب سے پیسے زیادہ نکل نہ جائیں، کہیں جب بھی دین کو ضرورت ہوتی ہے خدا کی قسم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو منگتے بن گئے۔ وہ ابھی تک ہماری مسجد کو لنٹر نہیں ڈال سکا کہ اعلان کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اب اللہ ہی مالک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہے نا کہیں ہماری دولت میں کمی واقع نہ ہو جائے، کہنا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ ہمارا اعتقاد ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم تجارت اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کوئی مسجد امام کے ساتھ تو تجارت نہیں ہوتی، نہیں مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ جو بھی دیتا ہے اس کے ساتھ دیتا ہے، تو کیا وہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے، وہ بہترین کارساز نہیں ہے؟ کیا جو اس کے گھر کی خاطر دے گا، میں مثال دے رہا ہوں، کیا وہ اس کو محروم رکھے گا؟ لیکن دل کی بات ہے نا، دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، ہم دین پر کیوں نہیں چلتے، دیندار لوگوں کو ساتھ کیوں نہیں دیتے، ہم ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں اگر گاؤں کا فلاں بندہ، فلاں چودھری، فلاں یہ فلاں وہ میرا مخالف ہو گیا اور میں دین کے ساتھ چلا تو مجھے تو وہ چھوڑے گا نہیں، میری تو ساری سپورٹ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کے ساتھ رہو اور اعتماد اور بھروسہ کسی چودھری پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وڈیرے پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتماد بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر کرو، یقین اور اعتماد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو، اللہ تو اللہ ہے جی، اس سے بڑھ کر اور کوئی پاور نہیں ہے، جو بھی آپ کو اللہ کے در سے دور کرے وہ بندہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا ڈر اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ بندہ مومن جب اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے تو پھر یہ دنیا کا نظام خود بخود چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارے بھروسے کی کمی ہے کہ ہمارے دینی جو ادارے ہیں وہ محتاج ہیں، نہ ہم صدقہ مطلب صدقات دیتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ہم عشر صحیح طریقے سے دے پاتے ہیں۔ ہر بندہ اسی بات کے ڈر میں رہتا ہے کہ یار کہیں ختم نہ ہو جائے، کام نہ ہو جائے، غریب کی مدد کر رہی تو میں تو بھوکا مر جانا ہے، میں نے تو اتنی محنت سے کمایا ہے تو یہ کوئی تھوڑا ہے۔ تو جب بھی دین کی بات آتی ہے کہ بھائی دین کو جو ہے آپ کو ملک دین کے لیے بنا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار یہ نہیں کہ ساتھ یہ جو نظام چلتا ہے نا اس کو چلتا رہنے دو، ایسے نہ ہو کہ بالکل نظام ہی گر جائے اور ملک ہی بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے دین کی خاطر ڈر کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے جو ساتھ چھوڑے چاہے جو ساتھ رہے، تمہارا کارساز تو اللہ ہے نا، بگڑی بنانے والا جب اللہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ سب بنانے والا کام اللہ ہے، تو اگر ہم اس کی خاطر کھڑے ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں کے فالوور کتنے ہیں، اس کے ساتھ چلنے والے لوگ کتنے ہیں۔ دیکھیں انبیاء کرام کو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا انہوں نے اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم نہیں چھوڑا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، انہیں شہید کر دیا گیا، انہیں سولیوں پر لٹکا دیا گیا، انہیں تانے سہنے پڑے، لیکن دین کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمیں بتا گیا ہے کہ یہ جو حق کا راستہ ہوتا ہے نا اس کا جو معیار ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کا معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، اور جو آدمی معیار کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی اس دنیا میں بھی چاہے اکیلا ہو وہ ہزاروں اور کروڑوں کی جگہ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔